बाकी रहने वाली किताब कुरान मजीद के सूरह शूरा अपने महबूब तरीन पैगंबर के वसीले से अपने महबूब बंदों तक एक अहम तरीन पैगाम और एक इम्पॉर्टेंट मैसेज पहुँचाते हुए इरशाद फरमा रहा है कि है मेरे हबीब मेरे बंदों से कह दो कि उनका परवरदिगार उनसे कुछ भी नहीं चाहता इल्लल मवद्दता बिल कुर्बा। अगर बंदों की तरफ से अल्लाह को कुछ चाहिए या अल्लाह बंदों से कुछ लेना चाहता है तो मेरे हबीब मेरे बंदों से साफ साफ कह दो हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो मोहब्बत अहले मोहम्मद चाहिए, मोहब्बत अहले बैत चाहिए। कुरान और उम्मत मोहम्मद वाले मोहम्मद की गुफ्तगू आज अपने आखिरी मरहले को तय कर रही है। आपकी फरमाइश और आपके हुक्म के मुताबिक मैंने मजलिस पढ़ी है और जाहिर की बात है कल जो गुफ्तगू छूटी थी आज उसे मुकम्मल करके और आपसे रुखसत हो जाना है। लेकिन फिर गुजारिश कर रहा हूँ एक जुमला अपने जहन में रखिएगा कि अली के जिक्र से तो गूंगे भी बोलते हैं और जो साहिब ज़बान है अगर वो खामोश हैं तो फिर क्या होने वाला है ये खुदा जाने और न बोलने वाले जाने। इस सलवार कर मोहम्मद वाले मोहम्मद का ज़्यादा जाहिर सी बात है आज मसाइब की भी फरमाइश से हुक्म है सरकार बाबुल मुराद के मसाइब पढ़ने हैं तो दलाइल मौला अली के और मसाइब मौला अब्बास के कसम खुदा की इतनी ऐसा जिक्र ऐसा माहौल खुश नसीबों को मिलता है बद नसीबों को नहीं मिलता कि जहाँ अली की फजीलतें बयान की जा रही हों और सरकार बाबुल मुराद की कुर्बानियाँ उनके ईसार उनके जज्बात का जिक्र हो रहा हो उनके मसाइब का जिक्र हो रहा हो। यकीनन जो लोग आज रूहानी तौर पर शरीफ होंगे उन्हें फरिश्ते भी दुआएं देंगे, मलाइका भी दुआएं देंगे, अंबिया भी दुआएं देंगे और बीबी फातिमा भी दुआएं देंगी। एक मिलजुल के तलवार पर दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अल्लाह कुरान मजीद में साफ साफ कह रहा है तमीज का वक्त नहीं है, सवा 10 हो गया और मेरी मजलिस अब शुरू हो रही है। ज्यादा बार बार बहुत से लोग घड़ी भी देखते हैं वक्त भी देखते हैं। मैं कभी अवाम से और सामईन से कभी गुफ्तगू करने का आदी नहीं हूँ लेकिन थोड़ी बहुत किसी से अगर वर्ष पर हम देख रहे हैं नादानी हो रही है तो मुतवज्जे करना भी हमारी शरई जिम्मेदारी है। घड़ी ऐसे माहौल में देखा जाता है जहाँ रूहानी और जिंदगानी और अफरदानी ये सारी गुफ्तगू न हो रही हो। यानी यूँ कह दिया जाए कि घड़ी बार बार वहाँ देखी जाती है कि जहाँ इंसान अपने वजूद से बोर हो रहा हो और ये मजमा बैठा है क्या अली के जिक्र से कोई बोर हो सकता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ अली का जिक्र तो वो है जो नफ्स को भी जिंदा रखता है और रूह को भी जिंदा रखता है। नहीं थोड़ा और पलट के वो अली का जिक्र वो है जो यहाँ भी जिंदगी देता है और वहाँ भी जिंदगी देता है। एक मिलजुल के सलवात बढ़ते हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद। सुनिएगा आज बहुत अहम तरीन गुफ्तगू मौला अली के फज़ाइल हदीस से और कुरान से बयान करके आज की रहमत को तमाम करना चाहता हूँ। अब अल्लाह कह रहा है कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो मोहब्बत अहले बैत चाहिए। अल्लामा फखरुद्दीन राज़ी ने तफसीर कबीर में, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने, दीगर उलमा अहले सुन्नत ने साफ तौर पर लिखा है कि जब नबी से पूछा गया कि आपके अहले बैत में है कौन तो नबी ने बार बार यही कहा हम फातिमतो व अलीयुन वल हसनो वल हुसैन व औलादहुम अजमईन। देखो भाई मेरी अहले बैत में आए गैर नहीं है। तो जुमले की अगर कदर करिएगा तो खिताबत आगे बढ़ेगी। देखो हमारे अहले बैत की चादर बहुत वसी नहीं है। मोहम्मद लाखों की भीड़ में चले वो मयार और है लेकिन जब चादर तन जाती है जो चादर के अंदर आ जाए वही हमारे अहले बैत है और वही आले मोहम्मद है। कि सलवार बढ़ जाए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मेरे बोलिएगा आखिरी अब मैं आपसे रोक रहा हूँ आपके अकीदे के ऊपर बिदअत की छिटे
تیر مارتے ہوئے خطابت کے انداز میں آگے بڑھ رہا ہوں مکرم بھائی، دیکھیے ہم پر الزام ہے، اور یہ آپ کا عقیدہ ہے جو منبر پہ بول رہا ہے، ہم پر الزام ہے کہ یہ قوم علی علی کرتی ہے، علی علی کرتی ہے، جب دیکھو علی، اور اتنا علی علی کرتی ہے کہ محمد سے بڑھا دیتی ہے۔ میں جملہ ان تک پہنچا رہا ہوں کہ جو پڑھ جائے وہ علی نہیں ہے، تو کیا سمجھائیں؟ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اتنا علی علی کرتے ہیں کہ ہم محمد مصطفیٰ سے بڑھا دیتے ہیں، ان کو یہ جملہ یاد رکھنا چاہیے کہ علی وہ نہیں ہے جو ہمارے پڑھانے سے بڑھ جائے۔ میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں، بڑھتا وہ ہے جسے بندے بنائیں، بندوں کی چاپلوسی سے بڑھنے والے اور ہیں، خدا کی طرف سے نمائندہ بن کر آنے والا اور ہے۔ یہ صلوات پڑھتے محمد والے محمد، ہر جملے کو نعرہ نہیں بچے، تو جو بڑھ جائے وہ علی نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے گا میرے عزیزو، کسی عالم دین سے یہ سوال ہوا کہ علی کیا ہے، حسن خدا کی کیا ایک جملے میں خوبصورت جواب دیا ہے، علی کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ سے جو اوپر ہے، جس کے اوپر اللہ ہے وہی علی ہے۔ نہیں، جملے کی اگر گہرائی، بھائی علی کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جس کے اوپر اللہ ہے وہ علی ہے۔ اب علی کو سمجھنے کے لیے اب اللہ کو ڈھونڈیے، اور یہ دنیا جانتی ہے کہ اللہ کی کوئی حد نہیں ہے، اس لیے کہ جس کی حد ہو جائے وہ اللہ نہیں ہے۔ میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں، تو جہاں سے اللہ شروع ہو اسے علی کہتے ہیں، یہ جواب ہے۔ تو اب یہ پتا کرو کہ اللہ شروع سے کہاں سے ہو رہا ہے۔ بھائی یہی تو بتانا تھا کہ جب یہ پتا نہیں چلے گا کہ اللہ شروع کہاں سے ہو رہا ہے تو پھر یہ کیسے پتا چلے گا علی ختم کہاں پر ہو رہا ہے۔ یہ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ جو کچھ ہے ولایت امیر المومنین۔ اب آئیے ہمارے اور آپ کے پاس میں امام محمد باقر اس حدیث کے بیان کرنے سے پہلے وہ جملہ آخری مجلس تک پہنچا رہا ہوں۔ اگر یہ جملہ آپ نے اپنے دل میں اتار لیا اور سمجھ گئے تو شاید میری کتابت اس ایک جملے کے سہارے سے آگے بڑھے گی۔ ہم علی کو کبھی محمد سے نہ بڑھایا، نہ خدا کے برابر لے آئے، نہ ہم کبھی شرک کرتے ہیں، نہ کبھی کفر کرتے ہیں۔ ہماری کیا بساط ہے کہ ہم علی کو بڑھا لیں؟ ہم تو ان کے غلاموں کا غلام کا شرف تھوڑا سا حاصل ہوا ہے تو ان کے ذکر سے اپنی نسلوں کی طہارت کا اعلان کر دیتے ہیں، اپنے بزرگوں کی شرافت کو اعلان کر دیتے ہیں۔ بس ہمارا علی سے یہی روحانی رشتہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی پرسنالٹی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنے وجود کو پہچانوا سکیں۔ اگر کوئی ہے تو وہ امیر المومنین علی بن ابی طالب کی ولایت ہے کہ جس کے بعد ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ جس کی نسلیں پاک ہوتی ہیں وہ علی کی ولایت کو مان لیتا ہے، جس کی نسلوں میں گڑبڑی ہے وہ کبھی علی کی ولایت کو نہیں مانتا۔ لیکن نمازی لوگ بیٹھے ہیں، عبادت گزار بیٹھے ہیں، ایک جملہ مجموعے کو دیتا ہوں، آگے بڑھ رہا ہوں، سمجھنے کی ذمہ داری آپ کی ہے کہ بھائی ہمارے نزدیک، پوری ذمہ داری سے جملہ ڈال رہا ہے، ہمارے نزدیک توحید اور رسالت ایک نماز کے مانند ہے جس کے وضو کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ نہیں، یہ جملہ آپ پھر سے دوہرا، ہمارے نزدیک توحید اور رسالت نماز کے مانند ہے جس کے وضو کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ اب مجمع بتاؤ، بغیر وضو کے کیا نماز ہو سکتی ہے؟ چاہے جتنا سجدہ کرو، اگر وضو نہیں ہے تو نماز مکمل نہیں ہے۔ تو جس طرح توحید اور رسالت ہمارے لیے نماز کے مانند ہے اور اس کے وضو کا نام علی ہے، بغیر وضو کے جس طرح نماز نہیں ہو سکتی، اسی طرح بغیر علی کے ذکر کے نہ توحید کا ذکر مکمل ہے نہ رسالت کا ذکر مکمل ہے۔ اس صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔
محمد والے محمد. توجہ سے سنیے گا. پانچویں امام سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر سوال کیا, یا فرزند رسول مت دین, دین کیا ہے؟ توجہ سے سنیے گا, دین کیا ہے؟ امام نے پلٹ کے دیا, تینوں ہے خمسۃ خصال, دین کی 5 بنیادیں ہیں, دین کے 5 رکن ہیں, دین کے 5 خصلت اور خصال ہیں. اس نے کہا فرزند رسول وہ کون کون؟ الاول الصلاۃ, دین کے پہلے رکن کا نام نماز ہے. والثانی الصوم, دین کے دوسرے رکن کا نام روزہ ہے. والثالث الحج, دین کے تیسرے رکن کا نام حج ہے. والرابع الزکات, دین کے چوتھے رکن کا نام زکات ہے. والخامس امام چپ. اب وہ پریشان ہے, مولا پانچواں کون ہے؟ پانچواں کون ہے؟ پانچواں کون ہے؟ تو اچھا تم کہہ رہے ہو تو بتا رہے ہیں, الخامس ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب. نہیں, اگر آپ سننے کے موڈ میں نہیں ہے تو میں مسائل پڑھ دوں گا. اب ذرا اس کی وضاحت سن لیجیے گا. علی کی محبت لوگوں میں دوڑ رہی ہے تو فرض پہ بولنے کے عادی ہو جائیے, ورنہ ذمہ داری آپ کی ہے. میرا فرض ہے فضائل پڑھنا, سننے کے بعد اس کے حق ادا کرنے کی ذمہ داری فرض پہ بیٹھے ہوئے سامعین کی ہوتی ہے کہ وہ کس طرح سے علی کے فضائل کو سمجھ رہے ہیں اور اس کا حق ادا کر رہے ہیں. الخامس یا ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب, دین کے 5ویں رکن کا نام ولایت امیر المومنین ہے. توجہ فرمائیے گا. اس نے کہا فرزند رسول ان 5 رکن میں سب سے افضل کون ہے؟ امام نے کہا تو بتا. کہ فرزند رسول آپ بتائیے. کہ پہلے تو اپنے عقل سے بتا, پھر میں اپنی دلیل سے بتاؤں گا. ارے کیا سن رہے ہو؟ امام کے جملوں کی قدر و قیمت کرو. پھر امام نے کیا کہا, تو اپنی عقل سے بتا, میں اپنی دلیل سے بتاؤں گا کہ ان 5 رکن میں سب سے افضل کون ہے. اس نے کہا فرزند رسول شاید نماز ہے. امام نے کہا نہیں. تو پھر روزہ ہے. امام نے کہا نہیں. پھر حج ہے. امام نے کہا نہیں. پھر زکات ہے. امام نے کہی کہ مولا فیصلہ ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 5 رکن میں سب سے افضل ترین رکن کا نام امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے. امام نے کہا ہاں بے شک واجب ہے. تاریخ کہتی ہے کہ اس نے تھیوریاں بدلی, آستین چڑھائی. فرزند رسول ہم آپ کی بڑی محبت کرتے تھے, ہم آپ کی بڑی عزت کرتے تھے, لیکن یہاں مجھے سمجھ میں نہیں آیا. روزہ اللہ کا, نماز اللہ کی, حج اللہ کا, زکات اللہ کی, یہ چیز افضل نہیں, اور آپ کے جب امیر المومنین کی ولایت افضل ہے. بھائی سنتے رہنا میرا دیدو. امام مسکرا رہے ہیں کہ تجھے کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا. تو نے صرف نماز سمجھا ہے, تو نے صرف روزہ سمجھا ہے, تو نے صرف حج سمجھا ہے, تو نے صرف زکات سمجھا ہے. کاش کے ولایت سمجھ لیتا. کیوں سو رہے ہو؟ کاش کے ہمارے جب کی اور ہماری ولایت کو سمجھ لیتا تو آج تیری عقل حیرت نہ کرتی, آج تو پریشان و متحیر نہ ہوتا کہ تجھے یہ اٹپٹا سا لگ رہا ہے. اللہ کی نماز ہلکی, آپ کی ولایت بھاری. اللہ کا روزہ ہلکا, آپ کی ولایت بھاری. اللہ کا حج ہلکا, آپ کی ولایت بھاری. اللہ کی زکات ہلکی, آپ کی ولایت بھاری. فرزند رسول دلیل دیجیے, ورنہ میں جا کے اعلان کروں گا کہ یہ مذہب نہیں ہے, یہ دین نہیں ہے, یہ فرقہ نہیں ہے. کیا پریشان مت ہو, بیٹھ جا. اب میں تجھ سے سوال کرتا ہوں, میرے سوالوں کا جواب دے. ہاں فرزند رسول سوال کریے. کیا یہ بتا نماز واجب ہے کہاں؟ کیا ہر سچویشن میں پوری واجب ہے؟ ہر کنڈیشن میں پوری واجب ہے؟ کیا نہیں؟ کیا کیوں؟ کہ اگر گھر پہ ہے تو پوری پڑھنا ہے, سفر میں ہے تو آدھی پڑھنا ہے. بھائی اگر تھک رہے ہو تو میری ذمہ داری نہیں. اچھا یہ بتا نماز واجب کب ہوتی ہے؟ کہ لڑکا 15 سال کا ہو جائے, لڑکی 9 سال کی ہو جائے. اس کا مطلب کہ 14 سال تک نماز واجب نہیں, 8 سال تک نماز واجب نہیں. ہاں فرزند رسول کا اچھا یہ بتا روزہ واجب ہے, کہاں واجب ہے؟ کہ یہ بتا ہر کنڈیشن میں روزہ واجب ہے. بھائی تھک رہے ہو تو تم ذمہ دار ہو. کہ نہیں. ہاں اگر سفر میں
में निकल गए तो रोजा कसर है का, और बता का बीमार को रोजा कसर है का, और बता मजबूर को रोजा कसर है, और बता कि इनको अल्लाह ने माफ किया है कि जो रोजा रखने की सलाहियत नहीं रखते, जो बीमार है, जो मजबूर है, जो लाचार है, जो मुसाफिर है, उन पर रोजा साकित। अरे क्या सुन रहे ईमान मुस्कुरा रहे का, अच्छा हज बता, हज सब पे वाजिब है का, नहीं का, फिर इस पे वाजिब है का, साहिब इस्तिताअत पर वाजिब है का, ये कौन सा वाजिब है कि कहीं वाजिब है कहीं वाजिब नहीं है, ये कौन सा वाजिब है, कहीं आधा है कहीं पूरा है कहीं नहीं है। मैं क्या करना चाह रहा का, ज़कात सब पे वाजिब है का, नहीं जो ज़कात निकालने की हैसियत रखता हो उस पर वाजिब है, जिसके पास ज़कात निकालने की हैसियत नहीं है उस पर वाजिब नहीं है का। बस यही तो समझाना चाह रहा हूँ कि ये जितनी इबादतें हैं कहीं आधी है कहीं पूरी है कहीं साकित है कहीं छोटी है कहीं बड़ी है, लेकिन हमारी हिदायत बच्चों पर भी वाजिब, बूढ़ों पर भी वाजिब, औरतों पर भी वाजिब, यहाँ भी वाजिब वहाँ भी वाजिब, इस दुनिया में भी वाजिब उस दुनिया में भी वाजिब। सलावत दे मोहम्मद बच्चे नारे लगा रहे हैं, बड़े को भी थोड़ा सा शर्मानी चाहिए। नमाज का मर्तबा और है, वली की विलायत का मर्तबा, रोजे का मेयार और है, वली की विलायत का मेयार और है। अब आइए एक नुस्खा पेश करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, फिर समझने की जिम्मेदारी आपकी है। देखिए कुरान में अल्लाह ने 3 बीमारियों का जिक्र किया है और तीनों का इलाज भी बताया है। मैंने पहली दूसरी मजलिस में पढ़ा था कि कुरान दावा कर रहा है कि हम में शिफा है, अहले बैत दावा कर रहे हैं कि हमारी दुआओं में शिफा है, और सारी दुआओं की किताबें आज भी अवेलेबल हैं। सहीफा कामला है या ये छोटी छोटी वलाइफुल अबरार है, वलाइफुल मोमिनीन है, इनमें हर चीज की दुआ है। अगर आप पढ़ें, आंखों की रोशनी से लेके दिल की ठंडक और हर बीमारी की दुआ है। बस ये कि अगर आपकी नीयत सही होगी तो शिफा मिलेगी। यहाँ मुतवज्जे हो चाहे ना हो, मेरी जो मैसेज है, जो पैगाम है, हर दिन की दुआ है, हर दिन की शंबा, एक शंबा, 2 शंबा, 6 शंबा है कि नहीं है, हर रोज की ज़ियारत है, हर रोज तीनों वक्त की दुआ है, रात में सोते वक्त क्या पढ़ना है, सुबह उठते वक्त क्या पढ़ना है। और जब आप इन चीजों से दूर रहेंगे तभी तो अवघड़ पकड़ेंगे, तभी तो आप जितना कुरान से दूर होंगे उतना आपकी ईमान, आपका मजहब आपसे कमजोर होता रहेगा। ज़्यादा अहले बैत जिसे मिल गए उसे कहीं और जाने की जरूरत, जिसे कुरान मिल गई उसे और किसी किताब के पास जाने की जरूरत नहीं है, ध्यान में रखिएगा। अब अल्लाह कह रहा है कि देखो 3 बीमारियां हैं और उसमें एक बीमारी बड़ी है और तीनों का इलाज भी बताया। पहली बीमारी का नाम कुफ्र है, दूसरी बीमारी का नाम शिर्क है और तीसरी बीमारी का नाम निफाक है। भाई बात समझ में आ रही है तो बोलिएगा। अच्छा, तीनों का इलाज भी बताया। इसमें 2 बीमारी है, इसका इलाज बड़ी आसानी से हो जाता है, लेकिन एक बड़ी बीमारी है, ये जल्दी पकड़ में नहीं आती है। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, एक जो बड़ी बीमारी है ये जल्दी पकड़, देखिए कुफ्र तो बिल्कुल फौरन पकड़ में आ जाता है। जो इनकार तौहीद करे वो कुफ्र कर रहा है, समझ है ना मेरा अजीजों। अच्छा ठीक है, जो शिर्क कर रहा है वो भी इनकार तौहीद कर रहा है, जो कुफ्र कर रहा है वो इनकार रिसालत कर रहा है, कि जो रसूल की रिसालत का इनकार करे वो काफिर है, जो अल्लाह के तौहीद में किसी को शरीक करे वो मुशरिक है। तो अल्लाह ने कहा कि देखो शिर्क की बीमारी बहुत बड़ी नहीं है, कुफ्र की बीमारी है, लेकिन इसका इलाज है कि जिन्हें शिर्क की बीमारी है वो ला इलाहा
الا اللہ پڑھ لیں. دیکھیے یہ قرآن سے وظیفہ دے رہا ہوں. جنہیں شرک کی بیماری ہے بہت بڑی بیماری نہیں ہے. ایک لا الہ الا اللہ کی ٹیبلٹ کھلا دو شرک کی بیماری دور ہو جائے گی. جنہیں کفر کی بیماری ہے انہیں محمد رسول اللہ کی دوا پلا دو ان کے کفر کی بیماری دور ہو جائے گی. اب ایک بیماری ہے نفاق. یہ سب سے بڑی بیماری ہے. یہ جلدی پکڑ میں نہیں آتی ہے اور یہ چھپی ہوئی بیماری ہے. میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں, چھپی ہوئی بیماری ہے. اس کا پکڑنا بڑا مشکل ہے اس لیے کہ یہ بیماری اکثر اپنوں میں ہی آ کے پھیلتی ہے. یہاں متوجہ نہیں ہے بھائی, آپ توجہ سے فرمائیے گا. رسول سے پوچھا گیا کہ نفاق کی کوئی مثال دیجیے, منافق کی کوئی مثال دیجیے. اس لیے کہ منافق چہرہ بھی بدلتا ہے اور لباس بھی بدلتا ہے. یاد رکھیے گا میں کہاں سے لے کے جانا ہے. تو رسول نے کیا جواب دیا؟ صاحبان علم ہے, جو لوگ کتابوں سے جڑے ہیں, جو لوگ آرٹیکل پڑھتے ہیں, جو لوگ اخبار میں جو الگ سے پیج آتے ہیں مراسلات کے, اس میں بڑے بڑے ہر مذہب کے پروفیسر سے لے کے ڈاکٹر سکتی ہے, آرٹیکل سکتی ہے, ایک میسج سکتا وہ پڑھنا چاہیے. رسول سے پوچھا گیا کہ منافق کہتے کسے ہیں؟ توجہ فرمائیے گا. انہوں نے مثال دیا کہ منافق کی مثال طوطے کی طرح. توجہ فرمائیے گا, منافق کی مثال طوطے کی طرح کا. کیوں کا؟ دیکھو طوطا جب باغ میں اس وقت تک نہیں جاتا جب تک اس میں پھل تیار نہ ہو جائے. میں کار کرنا چاہ رہا ہوں, توجہ ہے نا میرے عزیزو. اس میں پھل تیار نہ ہو جائے, جب پھل پک جاتے ہیں تو وہ طوطا اس درخت میں جا کے چھپ کے پیڑ کو نقصان نہیں پہنچاتا, پھل کو نقصان پہنچاتا ہے. اب جو جملہ رستو کا جا رہا ہے, جو لوگ صاحب عقل ہے وہیں سے جملے کی تائید کریں گے. وہ پھل کو نقصان پہنچاتا ہے, جلدی پکڑا اس لیے نہیں جاتا ہے کہ جو لباس درخت کا ہوتا ہے وہی لباس ہوتا ہے. ارے کیا سلامت رہو, سلامت رہو. پکڑا اس لیے نہیں جاتا ہے جلدی کہ جو لباس درخت کا ہے وہی لباس اس کا ہے, اور وہ چپے چپے پھل کو نقصان پہنچاتا ہے. وچار کرنا. لیکن جب مالک ایک بار دیکھ کے آواز دیتا ہے تو وہ دور سے اڑ جاتا ہے. میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں, اسی طرح ہر بز میں چہرہ بدل کے لباس بن کے مومنین کی بز میں بھی کچھ منافق مومن بن کے بیٹھ جاتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ انہیں پہچانا کیسے جائے. لباس ہمارا, شکل ہماری, صورت ہماری, تصویر ہماری. زیادہ امام نے کہا ایسے لوگوں کو پہچاننا ہے تو علی کا قصیدہ پڑھو, سارے چہرے کا نفاق سمجھ میں آ جائے گا. ایک صلوات پڑھ دے محمد. نارے تلوار پڑھ دیں محمد والے. بہت ساری حدیثیں ہیں, بہت سارے پیغامات ہیں, لیکن روک رہا ہوں. اس کے بعد میں نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ اگر زندگی بھر کوئی نماز پڑھے, زندگی بھر روزہ رکھے, زندگی بھر حج کرے, زندگی بھر زکات ادا کرے, کوہ ابو سوید کے اتنا سونا راہ خدا میں خرچ کرے, صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہوا شہید کر دیا جائے, لیکن اگر اس کے دل میں علی کی ولایت نہیں تو وہ ہلاک مرے گا, شہید نہیں مرے گا, وہ کفر کی موت مرے گا. اچھا ایک واقعہ سناؤ. تقریباً یہ واقعہ کم و بیش 70-80 سال پہلے کا. ایک مولانا صاحب ایک گاؤں میں جمعے کی نماز پڑھانے جاتے تھے, لیکن انشاءاللہ آپ بڑے محدود ہوں گے. ہمارے جو بزرگ علماء گزرے ہیں انہوں نے تجربات سے بھی بہت تبلیغ کی ہے. اب تو تبلیغ کا وہ ولولہ وہ جذبہ ختم ہو رہا ہے. انہیں پہلے کے علماء جو ہیں انہوں نے بڑی قربانیاں بھی دی ہیں اور اس قوم کے لیے بہت کچھ کیا ہے جن کا ذکر منبر پہ ہونا چاہیے. یہ میرا اپنا ذاتی نظریہ ہے, بہرحال آپ کا فیصلہ آپ کے پاس ہے. وہ ایک گاؤں میں نماز جمعہ پڑھانے جاتے تھے. اس
गांव में शिया बहुत कम थे और गैर शियों का मजमा ज्यादा था। अब उतने दिन से जा रहे थे तो कुछ लोगों को शौक हुआ कि वहां दूसरे का जुमा नहीं होता था। उन्होंने कहा कि सरकार हम आपके साथ जुमा पढ़ना चाहते हैं, क्या हम अपना क्यों पढ़िए भाई, हमने कहा। जब उन्होंने तवज्जो फरमाइएगा इस हदीस को खुतबे जुमा के दरमियान पढ़ा और दलील दी तो कुछ लोग मौलाना साहब से सवाल करने आए कि मौलाना साहब इतने दिन की जो नमाज पढ़ के मरेगा, कि हमारे बाप दादा मर गए दाढ़ी रख के हज करके, इतनी नमाज पढ़े तभी पढ़े कि पेशानी की हड्डी गल गई थी, इतना गिरिया, उनकी नमाज बेकार, सारे रोजे बेकार, सारे हज बेकार, सारे ज़कात बेकार, सारी नेकियां बेकार। कहाँ का मौलाना ये यकीन नहीं हो रहा है, कोई दलील दीजिए। अब उन्होंने एक दलील दी, दो दलील दी, मगर वो कमकलों को कहाँ दलील समझ में आती है। जिनके मुकद्दर में कुछ और लिखा है उन्हें अली समझ में नहीं। थोड़ा सा बोलिए ताकि मुझे महसूस हो कि आप सुन रहे हैं। इसलिए कि देखने वालों के मजमे के दरमियान पढ़ना और है, सुनने वालों के मजमे के दरमियान पढ़ना। और ये यकीन है माशाअल्लाह से ये वो मजमा है जो सालों भर नाज़रीन को सुनता है, और सुनने वाला मजमा और होता है, देखने वाला मजमा और होता है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ी सी अगर आपने हौसला अफजाई की तो ये बात साबित करूंगा। मौलाना ने दूसरे जुमे में दलील दी, नहीं माने, तीसरे जुमे में दलील दी, नहीं माने। इत्तेफाक से एक कांड हुआ। अब जो मौलाना को मिला मौका, कुछ लोग मौलाना के पास एक मसला पूछने आए। का क्या बात है? का मौलाना अगर कुएं में कुत्ता गिर के मर जाए तो क्या हुक्म है? तो क्या हुआ? का हमारे गांव में पहले तो कुएं का पानी पिया जाता था ना, अब तो हैंड पाइप है, समरसेबल, तो ये तो नई ईजाद है। अक्सर इसमें बुजुर्ग ऐसे तशरीफ फरमा है कि जिन्होंने कुएं का पानी बाकायदा तौर पे पिया भी होगा, नहाया भी होगा। पहले तो हर घर के आंगन में कुआं रहता था। ये कोई बहुत दूर की बात नहीं है, ये बिल्कुल करीब की बात है। जब वो कुआं खत्म हो गया तो मौलाना हमारे घर में कुआं था, उसमें कुत्ता गिर के मर गया है। अब बताइए कि मसला क्या है? मौलाना ने कहा कि कोई बात नहीं, 70 डोल पानी निकाल के कुएं से फेंक तो कुआं पाक हो जाएगा। मौलाना मसला बता के चले गए। अब जब दूसरे जुमे को आए तो इत्तेफाक से उसी के घर मेहमान थे, क्योंकि भाई ये गांव में चलता था ना कि इस जुमे को इनके यहाँ रुकेंगे, उस जुमे को वहां रुकेंगे, इस जुमे को इनके यहाँ खाना होगा, उस जुमे। तो उन लोगों ने भी मदद किया कि मौलाना आज हमारी खाए। कहा ठीक है भाई, हमें तो कोई खाने से मतलब है, कहीं भी कोई बुलाए। लादा उनके मेहमान हुए। अब जो शीशे के गिलास में पानी आया, इकबाल पानी में तैरता हुआ नजर आया। मौलाना ने कहा ये क्या है? तो मौलाना उसी कुत्ते का बाल है जो कुएं में गिरा पड़ा है। भाई अगर थक रहे हो तो मुझे बता देना। कराए ये क्या? तो मौलाना आपने कहा था कि 70 डोल पानी निकाल दो, हमने तो 100 डोल निकाल लिया, हमने तो 100 डोल निकाल लिया। तो अच्छा, और कुत्ता उसी में मरा पड़ा है, कुत्ता उसी में मरा पड़ा। मौलाना ने कहा क्या ये लो, 100 डोल क्या, 1000 डोल, लाख डोल निकाल लो, लेकिन जब तक कुत्ता कुएं से बाहर नहीं निकलेगा, कुएं का पानी पाक नहीं होगा। मौलाना का अब समझ में आया कि नहीं आया? जिंदगी भर नमाजें पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, नेकियां करो, लेकिन जब तक तुम्हारे दिल के कुएं से मुर्दे अली का कुत्ता बाहर नहीं होता, बोलिएगा तो जब तक कुत्ता बाहर नहीं होगा, तुम्हारे कुएं का पानी पाक नहीं होगा, तो चाहे जितनी इबादतें करो, जब तक तुम्हारे दिल के कुएं से मुर्दे अली का कुत्ता बाहर नहीं होगा, न तुम्हारी नमाजें कबूल होगी, न तुम्हारा रोजा कबूल होगा, न तुम्हारा हज कबूल होगा। अब तो मान लो सारी मोहब्बतें, सारी इबादतें एक तरह
کی ولایت سلمان پڑھنے محمد والے محمد ملتے بولے بس دو باتیں اور مولانا کی سب سے بڑی فضیلت پڑھنے جا رہا ہوں. یہ میری ذاتی محنت ہے. شاید ہندوستان میں اس فضیلت کو شاید میں نے پہلی بار پڑھا تھا, پھر اس کے بعد بہت سے ذاکرین نے پڑھا, لیکن یہ میری ذاتی محنت ہے جو آپ تک پہنچا رہا ہوں. لیکن اس سے پہلے مولا علی کے کچھ چھوٹے چھوٹے واقعے جس سے آپ کو بہت کچھ سبق بھی حاصل ہوگا, اور پہچانیے کہ ہم کیوں علی پہ مرتے ہیں. اس لیے کہ اوروں پہ مرنے کا معیار اور ہے, علی پہ مرنے کا معیار. تھوڑا سا بولیے اپنی زبان پہ, جو زنگ لگا ہے نا اسے چھوڑائیے. اس لیے کہ کسی دکان پہ وہ کسی اسلحے سے کسی چیز سے رگڑ کے آپ کے زبان کے زنگ کو صاف نہیں کیا جا سکتا. اس کا علاج فرش پہ بیٹھ کے ہی ہوتا ہے. جب اہل بیت کے ذرائع پڑھے جاتے ہیں تو دل کا بھی زنگ دور ہوتا ہے اور زبان کا بھی زنگ دور ہوتا ہے. تو صلوات پڑھنے محمد والے محمد مولا سلامت رکھنا. تمہیں تو بات کر مل کے بولیے گا. باہر والے بھی بڑے خاموش ہیں, تو جو بتائیے گا مولا سلامت رکھیں. اب بھی مولانا کے خلاف جو سازشیں ہو رہی تھیں خلافت کے دوران, کیونکہ میں بڑی برجستگی سے اور بڑے حوصلے سے ان ساری باتوں کو پڑھتا ہوں تاکہ اپنے قوم کے جوانوں میں علی کی ولایت کو لے کر وہ جذبہ قائم رہے. مزہ ہے نا. اس لیے کہ ہم وہ نہیں ہیں کہ قاتل بھی رضی اللہ اور ارے نہیں آمد وجہ نہیں ہے, مقتول بھی رضی اللہ نہیں. تھوڑا اور آسان کرو, ہم جھوٹے کو صدیق نہیں کہتے, ہم صادق آل محمد کو صدیق کہتے ہیں نہیں. اور اگر اس کی دلیل سننا ہے تو انتظام حیدر کا یہ جملہ یاد رکھنا. بہت ڈیٹیل میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم جھوٹوں کو صدیق نہیں مانتے. اگر کوئی دل پہ لے لے اور تم سے کہے یار دوستی تم سے ہے, تم نے یہ بات کہہ دی, اچھا نہیں لگا بھائی, تو کہنا بھائی دیکھو یہ تو ہمارا عقیدہ, ہم جھوٹے ہو. تم جھوٹا کیسے کہہ رہے ہو, ہمارے لیے تم صدیق ہے. کہا بھائی جو نبی کی بیوی کو دربار میں بیٹی کو جھٹلائے, ارے نہیں آمد, جو نبی کی بیٹی کو دربار میں جھٹلائے اس سے بڑا کوئی جھوٹا ہوگا. ارے کیا جو صدیقہ کو جھٹلائے وہ صدیق نہیں. بتائی دیں میں رکھیے گا. اچھا ٹھیک ہے. اب آئیے اہل سنت کی کتابوں سے لے کے اہل تشیع تک کی کتابوں میں یہ 2 سطر کا واقعہ ہے, لیکن اگر جوانوں تم نے اس واقعے کو گہرائی سے سمجھا تو سلام کرنا علی کو اور اپنی ولایت اور اپنی محبت کو علی کے جواب سے تازہ کرنا. میں بہت ہلکے نہیں پڑھوں گا, ضروری نہیں ہے کہ نقطے میں زور لگایا جائے تو نقطہ بڑا ہے. کتابت کبھی خفی لہجے میں ہوتی ہے اور کبھی جلی لہجے میں ہوتی ہے. بات پیش کرنے کا انداز صحیح ہو تو بات بہت آسانی سے آخری مجمع تک پہنچ جاتی ہے. صاحبان علم تشریف فرما ہے اور بہت ہلکے سے یہ بات پیش کروں گا, آخری مجمع تک سمجھنے کی ذمہ داری ہے. جب علی نے دربار خلافت دیوبند میں 70 فیصلے کیے, کتنے کیے؟ 70. معلوم ہے ان لوگوں دور میں مولانا نے کتنے قضیے حل کیے؟ بھائی میں نے تو کہا نا کہ جنہیں ابا کا صحیح سے نام معلوم نہ ہو وہ پوری امت کا کیا فیصلہ کر پائیں گے. جو اپنے بارے میں کچھ فیصلہ نہ کر پائے وہ قوم کے بارے میں کیا فیصلہ. اس کے لیے علم چاہیے, کمال چاہیے, عدل چاہیے, صلاحیت چاہیے, سب کچھ چاہیے. ہر روز فیصلہ ہوتا تھا. اب ذرا سنیے گا, خلافت کے دیوبند کے زمانے میں چاپلوسوں کی تعداد بڑھی, کیونکہ وہ خود اس میں ناچ کے تھے. جو نیتا چاپلوسی کے بل پہ نیتا گیری کرتا ہے وہ یاد رکھیے گا
वो अपने चापलूसों को खुश करने की भी कोशिश करता है कि इन्हीं की बदौलत हमारी नेतागिरी है। भाई मैं कुछ कहना चाह रहा हूं ना, ये बात मैंने आप तक इसलिए कही है कि ताकि जो नतीजा मेरे मौला ने दिया है, अली की मार्फत हासिल करो, क्या कमाल का जवाब दिया है, यकीनन आपकी रूह खुश हो जाएगी। तो आप तुम भी आओ, हम चापलूसों में न मजहब की शर्त थी न अकीदे की शर्त थी, पर जो आए अली के खिलाफ हमें मशवरा दे। क्या हम इतना माहौल अली के खिलाफ बनाते हैं, वो दरबार में आते ही सारे माहौल पे पानी फेर देते हैं। मजमा भी अली मरहबा कह के उठता और मुझे भी जबरन कलरन करना पड़ता है, अगर तुम ना होते तुम हलाक हो जाओ। अरे क्या सुन रहे हो, मैंने क्या कहा? देखिए खिताबत में खफी लहजा भी आता है, लेकिन अब जरा सी दलील सुनिएगा। प्लान तय हुआ कि कोई एक ही रास्ता है इनसे बचने का। अब वो जाहिल लोग जाहिल को जाहिल ही न राय देगा, मैं क्या करना। उलमा की अगर सब में उलमा के पहलू में जाहिल बैठने लगते हैं तो जाहिल से ज्यादा आलिम बदनाम होता है। याद रखिएगा, सोहबत भी अच्छों की होती है तो अच्छी सोहबत की बात और है, और बुरों की सोहबत में अच्छा बैठने वाला भी बुरा हो जाता है। मैंने बहुत तारीख के पसमंदर में ये जुमला कहा है। अब वो जिस मिजाज के चचा मियाँ थे वैसे ही तो बुलाए थे। अरे यार बताओ, मैं तो बच चुका हूँ, न मेरी खिलाफत का डंका बज रहा है न मेरे इल्म का डंका बज रहा है। ऐसे ऐसे कदिये चले आ रहे हैं कि हमारी अक्ल हैरान होती है और मुझे अली को बुलाने ही पड़ता है। क्या मैं तो यही कहता हूँ कसम खुदा की कि सलाम करो अली को, इतना बड़ा करीम था मेरा मौला कि दुश्मन की भी अगर हिमायत न करता तो ये खिलाफत भी आगे चलने वाली। मैं याद करना चाह रहा हूँ, अली वाले बैठे हैं, जुमले पर इंसाफ किया करिएगा। इन्होंने खिलाफत भी की है तो अली के रहमो करम को किया है। जब 70 फैसले हुए और 71वां मुकदमा आने वाला था शाम से, और इनके चापलों दौड़ किया है कि बड़ा खतरनाक मैटर आने वाला है, हम लोगों ने डिसाइड किया है कि अब अली को बुलाएंगे नहीं। अच्छा, इनके सारे मौलवी भी उसी तरह के थे। ये सारा माहौल आपके आंखों में होना चाहिए, निगाहों में। तो उन्होंने राय दिया कि अली से बचने के लिए क्या किया जाए। तो इन जाहिलों ने राय दिया कि एक ही रास्ता है कि अली से बैयत ले लो। नहीं शिकारपुर वालों, मैं जुमला फिर दे रहा हूँ, उन नाकिस अकलों तक अपने जुमले के पैगाम को पहुंचा रहा हूँ। याद रखना, इमाम से बैयत लिया नहीं जाता। मैं क्या कहना चाहता, इमाम से बैयत ली नहीं आती, इमाम के हाथ से बैयत की जाती है। मैं क्या कह रहा हूँ, अब तो समझ में आया कि लेने वाले और हैं और बैयत करने वाले। अच्छा मगर अली ले के बैठे है ना, चलो बुलाओ, हम लोग बैठे हैं ना, कुछ न कुछ निकालेंगे रास्ता। लेकिन तुम बड़े रूप दबदबे से कहोगे तभी अली करेंगे, और जब तुम्हारी बैयत कर लेंगे तो हम लोग का काम बन जाएगा। कसम खुदा की मेरे मौला ने तलवार में जो तमाचा मारा है ना, शायद वो चेहरा जो बिगड़ा हो तो आज तक कयामत तक भी बिगड़ा रहेगा। आए अली को बुलाओ। मौला ने कहा आज मुझे स्पेशल तौर पर क्यों बुलाया जा रहा है? ऐसे तो मुश्किल में बुलाया जाता था। क्या कोई मसला आया? नहीं। क्या कोई मुकदमा आया? नहीं। क्या कोई मरीज आया? नहीं। क्या कोई वाकया लेकर आया? नहीं। क्या कोई अपनी परेशानी लेकर आया? नहीं। तो क्यों बुलाया जा रहा है? अली बस वो जाने और आप जाने। अली ने कहा चलो कह दो, जोहर की नमाज पढ़ के मैं आ रहा हूं। तारीख में लिखने वालों ने लिखा है कि अली नमाज पढ़ रहे थे और ये चचा मियाँ दरबार में बैठे थे। भाई खलीफतुल मुस्लिमीन थे तो इनको भी तो नमाज के वक्त वहीं होना चाहिए था। तो बुरा ना मानना, मैं कहां से लेकर आया हूं। लेकिन अली मुसल्ले पे खड़ा था और यहाँ अली के खिलाफ साजिश और सियासत हो रही थी। जवानों कसम खुदा की तुम्हें खुदा शादो आबाद रखे, मेरे मौला ने जो तमाचा मारा है ना, यही जुमला अगर यही वाकया एक तुम्हें याद रह गया तो शायद तुम्हारी कब्र से हश्र तक ये वाकया तुम्हें बहुत कुछ फायदा पहुंचाएगा। अली आ रहे, माहौल बदला हुआ, इसलिए कि पहले कहा जाता मरहबन लका या अमीरुल मोमिनीन या अली इब्न अबी तालिब। आज अली गए हैं तो पूरा सन्नाटा है, न कोई मरहबा की आवाज, न वेलकम, न आवाज, न कुछ। अली ने कहा मसला क्या है? काली मेरी बैयत करो। अली ने कहा अच्छा बैयत करें।
किस हैसियत से मुझसे बैठ मांग रहे हो? अली वाले हो, कसम खुदा की बहुत सख्त इम्तिहान होगा इस जुमले के सामने से। किस हैसियत से मुझसे बैठ मांग रहे हो? उसने कहा कि तुम्हें नहीं मालूम है कि मैं किस हैसियत से यहाँ बैठा हूँ? जानशीन मोहम्मद हो, जानशीन मुस्तफा हो, वजीर मुस्तफा हो, मैंने उनकी नियाबत में उनकी जगह ली है। अच्छा अच्छा, तो तुम जानशीन पैगंबर बन के मुझसे बैठ मांग रहे हो? उसने कहा कि अच्छा ये बताओ, बैत की बात को छोड़ो, अपने पैगंबर को पहचानते कितना हो? कसम खुदा की ये बाहर का मजमा बैठा हुआ, खुदा इन मजमे को सलामत रखे। मैं चाह रहा हूँ कि आज इन चेहरों पर भी खुशहाली आ जाए ताकि वो कब्र से लेके हसन तक काम आए। पैगंबर को पहचानते भी थे कि हमसे ज्यादा किसने पहचाना? अच्छा पहचानते थे कि उस सवाल का जवाब दे दो। कसम खुदा की खफी लहजे में बोलूंगा, लेकिन इस जुमले पे जितनी भी कदर की जाए मेरे मौला की कम है। पूरी जिंदगी कुर्बान हो जाए मेरे मौला पे। का अच्छा तू जानशीन मुस्तफा है, मोहम्मद को पहचानता था? क्या मुझसे ज्यादा किसने पहचाना? क्या ना मैं उनके इल्म की बात करूंगा, न उनके कमाल की बात करूंगा, न उनकी रहमत की बात करूंगा, न उनके ओहदे की बात करूंगा, न उनके बहा की बात करूंगा, न उनके यासीन की बात करूंगा, न उनके रहमतुल आलमीन की बात करूंगा। बस एक सवाल का जवाब दे दे कि तेरे कहे हुए तू जानशीन मोहम्मद बना बैठा है, तो मोहम्मद मुस्तफा की हुकूमत कहां तक है? अरे भगना नहीं, भगना नहीं। मोहम्मद मुस्तफा की हुकूमत कहां तक है? चुप। अच्छा बता, क्या सिर्फ इंसानों तक मोहम्मद मुस्तफा की हुकूमत है? क्या वो सिर्फ इंसानों पर हुकूमत करते थे? क्या नहीं? तो बोल, क्या परिंदों पे भी करते थे? अच्छा, परिंदों पे भी हुकूमत थी, सूरज पे भी हुकूमत थी, चांद पे भी हुकूमत थी, आसमान पर भी हुकूमत थी। मौला चुप है। कहा जिन्नात पर भी हुकूमत थी। कहा चुप हो जा, फिर बता। कहा जिन्नात पर भी हुकूमत थी। कहा जिन्नात पर थी, जिन्नात पर थी। उसने कहा अब ये बता, तू है उनका नायब, तू है उनका जानशीन, तू खिलाफत मुस्तफी का दावा कर रहा है। इतने दिन हो गए, आज तक किसी जिन से मुलाकात हुई? नहीं, मुझे बड़ी उम्मीद थी कि जुमले की कदर होगी। कसम खुदा की बड़ी देर में कदम पहुंच रहा है। क्या मेरे मौला ने कहा ये बता कि तू कह रहा है कि जिन्नात पर भी हुकूमत थी, आज तक किसी जिन से मुलाकात हुई तेरी? अरे कैसी बात कर रहे हो? जिन से हमारी मुलाकात कैसी? जो मेरे मौला ने जवाब दिया, क्या जिन और हम कहा? हमने कहा किसी जिन को देखा आज तक? कहा नहीं। किसी जिन ने आके तुम्हारे हाथ पे बैत की? कहा नहीं। किसी जिन ने आके अपने लश्कर के साथ तुमसे कहा कि ये सारा लश्कर लेकर तुम्हारे हाथ पे बैत करने आया हूं, आप मेरे हाकिम हैं, आप मेरे मौला हैं, आप मेरे आका हैं? कहा नहीं। इमाम ने कहा वाह हो तेरी खिलाफत पर, तुझे मोहम्मद की रियाया का पता नहीं है और जानशीन बन के बैठ गया। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। जिंदगी के साथ मौला सलामत रखने बच्चों को। आखिरी बात, और यहाँ से बड़े शाख में मौला की सबसे बड़ी फजीलत कहूंगा और फिर आपकी इजाजत खत्म दुआ के साथ। मार्फत सबसे बड़ी चीज है। मैंने कल की मजलिस में कहा था, अली मानने के लिए और जानने के लिए नहीं पैदा हुए, अली पहचानने के लिए पैदा हुए। अली को आज के दौर में पहचानने की जरूरत है, मानने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि अली मनवाने के लिए नहीं भेजा गया, पहचानवाने के लिए भेजा गया। मानने के लिए तो पूरी कायनात मान रही है। क्या जमीन इनकार कर सकती है? आसमान? ये तो मुनाफिकीन हैं कि जो अपनी नस्ली मजबूरियों से इनकार करते हैं, वरना अली हमारे भी मानने का मोहताज नहीं है। मैंने बहुत बड़ी बात कही, आप कुछ फहमी में न रहिए कि हमारे मानने से अली अली हुआ। हमारा वजूद अली की विलायत के आगे कुछ नहीं है। अगर हम अली को न माने तो हम मशकूक कहलाए। अपने शुबहात और शक को दूर करने के लिए हम अपने को अली से जोड़ के दुनिया वालों को बताते हैं कि जो इनसे जुड़ जाता है वो नस्ली तहारत का भी ऐलान करता है और खानदानी शराफत का भी ऐलान करता है। अब
یہ کا معرفت. جناب سلمان فارسی علی کو جانتے نہیں تھے, علی کو پہچانتے تھے. جناب نیسم کمار علی کو جانتے نہیں تھے, علی کو تھوڑا سا بولیے تاکہ یہ جو واقعہ پڑھا تو آپ کے دل میں یہ واقعہ اتر جائے. جناب ابو ذر غفاری علی کو جانتے نہیں تھے, علی کو پہچانتے تھے. بھائی اگر نیسم نہ پہچانے ہوتے تو اتنے ظلم کے بعد ہر دفعہ یہی دعویٰ کرتے تھے کہ تو لاکھ کوشش کر لو لیکن علی نے جہاں کہا ہے وہی سوئی دی جائے گی. کیا سن رہا ہو؟ جاننے والے کے دل میں شک پیدا ہوتا ہے, پہچاننے والے کے دل میں یقین پیدا ہوتا ہے. بہت بڑا جملہ میں نے کہا. جو جانتے ہیں وہ شک و شبہ میں پڑ جاتے ہیں, لیکن جو پہچانتے ہیں وہ یقین کی منزل میں ہوتے ہیں. نیسم پہچانتے تھے اس لیے یقین کی منزل میں تھے کہ معاویہ کے لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی نیسم نے کہا تم چاہے جو کر لو, میرے مولا نے کہا ہے کہ اس درخت کے نیچے دی جائے گی. تو تاریخ نے گواہی دی کہ اسی درخت کے نیچے نیسم کو سولی دی گئی, اور سولی دینے سے پہلے نیسم نے یہ چیلنج دیا, امیر شام کو سامنے کھڑا کر کے کہا دیکھ میں نے جو کل کہا تھا آج تو نے کیا کہ نہیں کیا. کرے کیا نیسم ہم مجبور ہیں, کا مجبور ہے تو پھر یہ آج اعلان کر, اس بات کا اعلان کر کہ تو بھی جھوٹا, تیرا باپ بھی جھوٹا, تیرا دادا بھی جھوٹا, تیرا خاندان بھی جھوٹا, میرا علی سچا, علی کا باپ سچا, علی کا خاندان سچا. سلمان والے محمد والے جناب سلمان فارسی سے کیا ابو ذر کو خریدنے کی کوشش نہیں ہوئی, کیا سلمان کو خریدنے کی کوشش نہیں ہوئی. وہ نیتا تھوڑی ہے جو پیسے میں گر جائیں. جنہوں نے علی کو پہچان لیا وہ گردن کٹا رہے ہیں مگر اپنا ایمان بدلنے کو تیار رہے میرے لیے. اسی درمیان میں اب یہ بھی واقعہ شیعہ کتاب میں نہیں, لیکن خاص طور سے یہ واقعہ آپ کی خدمت میں معرفت کا ہے, پڑھ رہا ہوں. کیا زبردست ایک علی کے چاہنے والے نے خبیر فقیر شام کو اس کے دربار میں ہی رسوا کیا. کسی دنیا پرست انسان کی چاپلوسی کریے تو پہلے اس کے آگے پیچھے سوچیے کہ اس سے ہمیں فائدہ دنیا تو نہیں آخرت میں کیا ہے. چاپلوسی اس کی کریے جو آپ کی آخرت میں کام آئے. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, یہ دنیا پرستوں کے آگے پیچھے دوڑنے سے آپ ذلیل ہوں گے, آپ کا قد بڑا, اس لیے جو اپنے وجود کے ہی بارے میں کچھ نہیں جانتا وہ آپ کو عزت کیا دے گا. سمجھ میرا اپنا ایک تجزیہ ہے جو پیش کر رہے ہیں. اب آئیے فقیر شام کے دربار میں وہ جو ان کا بڑا رائٹ ہینڈ مروان ابن حکم جو ان کا لیگل ایڈوائزر تھا وہ آیا ہانپتا کانپتا دوڑتا ہوا. سرکار ایک خبر آئی ہے, تو کیا ہے؟ کا پتا چلا ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں بصری میں ایک شخص ہے جس کی عمر تقریباً 150 سال سے اوپر, اس کے اوپر جتنے نیچے تھے مر گئے ہیں مگر وہ آج بھی زندہ ہے. کمر جھک گئی ہے, پاؤں لٹک گئی ہے, چہرے پہ جرمیاں ہیں, جسم میں جان نہیں ہے. تو کیا ہوا, اللہ کی منظر ہے, جی رہا ہوگا. کبھی اس کے جینے کا کمال نہیں ہے, کمال تو یہ ہے کہ وہ جہاں جاتا ہے علی کا قصیدہ پڑھتا ہے. بھائی اگر تھک گئے ہیں تو مجھے اجازت دے دیں. وہ جہاں جا رہا ہے علی کا قصیدہ کا تو کیسے جانتا ہے. تو میں شام سے جب نکلا اور آپ کے حکومت بتائی, میں نے کہا چلو بسرا میں فلاں ابن فلاں توجہ ہے, تاریخ میں سارے نام ہیں, تو میں نے کہا کہ ذرا ان سے بھی ملتا ہوا چلوں. جب ان کے یہاں گیا تو یہی کئی لوگ بیٹھے تھے, تذکرہ کر رہے تھے, اور وہاں پر وہ بوڑھا بیٹھا ہوا تھا.
لوگ اس کے مذاق اڑا رہے تھے، لیکن وہ ہر مذاق کے جواب میں علی کا جملہ دے رہا تھا، علی کے واقعات سنا رہا تھا، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ آج ہمارا مذاق اڑا لو، کل محشر میں ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ ارے کیا جملہ ہے، کیا جملہ ہے! یہ صلوات پڑھ رہے محمد والے محمد پہ۔ آخری بات ہے یہاں سے مسائل جو وعدہ ہے، کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، قابل برات کے مسائل ہیں، نہ بس یہ آخری بات ہو، یہاں سے مجھے اجازت دیجیے۔ اچھا تو لاؤ اس کو پکڑ، لاؤ، تب کیوں لائیں، کیا کریے گا؟ ارے نا ہم بھی تو کچھ پوچھیں، اگر اکڑے گا تو قتل کر دیں، مان جائے گا تو چھوڑ دیں۔ تب چلیے ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں تو پھر بکرے سے اس کو ہم اٹھواتے ہیں۔ یہ بات فقیر شام سے ہو رہی ہے، تب بکرے سے اٹھوا لیں، 4 سپاہیوں کو بھیجا کہ جا فلاں ابن فلاں کو فلاں محلے سے فلاں گھر سے ایک ضعیف ہوگا، اس کو اٹھا کے لے آؤ۔ گرفتار ہو کر فقیر شام معاویہ کے دربار میں لایا گیا، اور جب اس طرح کا کوئی مقدمہ ہوتا تھا تو اسپیشل کیبنٹ بیٹھائی جاتی تھی۔ بھائی میں بچوں کو یہ بات کہہ رہا ہوں تاکہ انہیں لگے، اسپیشل کیبنٹ بیٹھائی جاتی تھی، ہر طرح کے لوگ، ایک کثیر مجمع ہوتا تھا، اور وہ دربار میں بوڑھا لایا گیا۔ قسم خدا کی معرفت دیکھیے، اسے کہتے ہیں علی کا عشق، اسے کہتے ہیں علی کی معرفت۔ بار بار میں کہہ رہا ہوں، جاننے والے اور ہوتے ہیں، پہچاننے والے۔ سنیے گا، کمر جھکی ہوئی، عصا کے سہارے پاؤں لٹکی ہوئی، اچھا یہی ہے، لیکن آواز میں وہ دم تھا کہ اکیلے پورے دربار کو ہلایا پڑا تھا۔ ارے کیا سن رہے ہیں؟ علی کا عشق کسی کو بوڑھا ہونے نہیں دیتا۔ کمر جھکی، اب تعریف کہتی ہے کہ جب آیا تھا تو کمر جھکی تھی۔ اچھا علی کے عشق میں تو ہم نے سنا ہے کہ کوئی بوڑھا نہیں ہوتا، اب تم دربار میں آئے ہو تو کمر جھکا کے آئے ہو، ڈنڈے کے سہارے آئے ہو، قسم خدا کی ڈنڈا اٹھایا اسی کے منہ پہ پھینکا، نہیں متوجہ نہیں ہو، اور ایک بار یا علی کہہ کے انگڑائی لی، کہ دیکھ یہ علی کی محبت ہے جو مجھے جوان بنا رہی ہے۔ پورا آدمی سلامت رہیے گا، قسم خدا کی واقعہ بہت سبق آموز ہے، اور یہیں سے مسائل کی منزل کو طے کروں گا، کیونکہ بڑی گھڑیال بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ توجہ فرمائیے، انگڑائی لی، ڈنڈا اس کے اوپر پھینکا، میں نے تو مذاق میں کہا تھا اور تم نے صحیح معنوں میں دکھا دیا، تو اب تک یہ یقین ہوا نا کہ علی کا عشق بوڑھا کا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے؟ نام کیا کرو گے پوچھ کے؟ کہ نہیں بتاؤ تو؟ کہ دیکھو جب تم میرے ہی نام سے واقف نہیں ہو تو میں اپنے ابا کا نام کیا بتاؤں، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ نام اس وقت بتاؤں گا کہ تم بھی اپنے ابا کا نام بتاؤ۔ بھائی اگر تھک رہا ہے تو مجھے اجازت دے دو۔ اب وہ تو گھبرایا کہ یار اس کا اگر نام پوچھ رہے ہیں تو یہ پلٹ کے کہہ رہا ہے کہ دیکھو بھائی سوال جواب برابر سے ہوگا، جو تم پوچھو گے وہ ہم بھی پوچھیں گے۔ اس نے کہا یار اچھا نام اور میں پوچھوں، اچھا تمہارا ہی نام؟ کہ بھائی ہمارا نام تو ساری دنیا جانتی ہے، اسے مجھے زکریا کہتے ہیں۔ اچھا کہ میرے ابا کا نام پوچھو گے؟ اس نے کہا یار نہیں بس یہیں تک کافی ہے۔ بھائی کیا سن رہے ہو؟ ارے جی بالکل سے بولیے گا۔ کیا کمال کی معرفت بڑی گفتگو کر رہا ہے، نہیں رہنے تو اچھا یہ بتاؤ تم 150 سال کتنے سال کے ہو؟ کہا بھائی میں نے گنی نہیں ہے اپنی عمر، لوگ کہتے ہیں کہ میری عمر 160-70 سال ہے، تو کیوں نہیں گنی؟ کہ علی کا عشق ہمیں گننے نہیں دیتا۔ علی کا عشق میں، ارے اس نے کہا یہ تو بھرپور ہے بھائی، یہ پوری ٹیبلٹ لیے ہوئے ولایت کی، اس سے الجھنا آسان نہیں ہے۔
اس نے کہا جب بھی اس کو نپٹا دیا جائے. اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تم اتنے سال کے ہو گئے تو تم نے تو ہمارے باپ دادا نکر دادا کو بھی دیکھا ہوگا. اس نے کہا کھل کے کیوں نہیں کہتا, وہ میاں کی بات کر رہا ہے. میں جو سمجھ لیا وہ بول دے گا, جس کی سمجھ میں فرش نہیں آیا اس کی سمجھ میں کبھی مجلس میں بھی نہیں آ سکتی ہے. کب امیہ کی بات, ہاں 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 میں نے دیکھا ہے, ملا ہوں 12 ملاقاتیں, اور ملاقاتیں نہیں ہے کہو تو اٹھا پٹک دو ہوئی ہے. بڑی آسان نرمی کے متن کو میں نے اپنی خطابت کے لہجے میں ترجمہ کیا کہ بچے نہیں سمجھے. کہیں دیکھو تو وہ جھگڑے ہونے کی بات نہ کرو, بس یہ بتاؤ کہ ان کے بارے میں تم کیا جانتے ہو. کیونکہ ہمارے آنے سے پہلے وہ جا چکے, ہم نے تو نہیں دیکھا. وہ یہ سوچ رہا تھا کہ یہ تعریف کرے گا, کہنے گا یار تم نے پھر وہی بات چھوڑ دی, اب تم ہم سے پوچھ رہے ہو کہ امیہ کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں. ارے ہم جو جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے. اچھا کچھ تو بتاؤ کہ کیا جانتے ہو. دیکھو بھائی برا تو نہیں نہ مانو گے, ہم علی والے کبھی جھوٹ نہیں بولتے. علی کی محبت میں ہم نے سچ بولنا سیکھا ہے, جھوٹ بولنا نہیں سیکھا. نہیں برا نہیں مانیں گے, تمہیں جو کہنا کہ 1 نمبر کا مکار تھا. میں اگر پھنس رہا ہوں تو ذمہ داری تھا. 1 نمبر کا جھوٹا تھا, 1 نمبر کا چور تھا. یہاں کی مٹی چورا کے وہاں بیچے, وہاں کی مٹی چورا کے. ارے کیا سن رہے ہو میرے علی کو, پیڑ اس نے چورا کے بیچے, بکری اس نے چورا کے بیچے. چپ 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 چپ. کیوں اب کیسی لگ رہی ہے؟ تم کہہ رہے تھے تم نے سوچا کہ بڑے نیک رہے. نہیں نہیں نہیں, میں سمجھ گیا. خبردار, چھوڑو 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 چھوڑو. کہیں اور بتاؤں. نہیں ہاتھ جوڑاؤ, خبردار, چھوڑو چھوڑو. اب کیا پوچھنا. اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے تو ہمارے جد کو دیکھا, تو علی کے بھی تو دادا ودا کو دیکھا ہوگا. بھائی جو نہیں بولے گا وہ خود ذمہ دار ہے. علی کے بھی تو دادا ادا کو دیکھا ہوگا. کہاں دیکھا ہوں میں نے, علی کے دادا سے ملاقات کی, علی کے بابا سے ملاقات کی, عاصم تک ہمارے ساتھ میں رہے. کہیں یہ لوگ کیسے تھے. کب سن, تجھے ہضم تو نہیں ہوگا لیکن سن, یہ خاندان سخی خاندان, بچہ خاندان, آدھا خاندان, ان کے دروازے پہ فرشتے سلام کرے, ان کے در پہ ملائکہ سلام کرے, جانور ان کا احترام کرے, فرشتے ان کا احترام. توجہ ہے, توجہ کا نہیں, اس میں ادھر بھی تیری طبیعت خراب ہوئی. ارے کیوں تھک رہے ہو, ادھر بھی تیری طبیعت خراب ہوئی. میں دونوں کی ٹیبلٹ لے کر آیا ہوں. کیا سن رہے ہو؟ خبردار, آج کے بعد میرے علی کا مقابلہ نہ کرنا. اس لیے کہ جس علی کے مقابلے میں تیرا پورا خاندان کھڑا نہیں ہو سکتا, تیری کیا حیثیت ہے جو علی کے مقابلے میں. صلوات پڑھنا محمد والے رحمت والے. ایک جملے کی خطابت اور یہاں سے اجازت انتظام حیدر کو. انشاءاللہ پھر زندگی رہی اور آپ نے یاد کیا تو گفتگو آگے کروں گا. لیکن اب جو میرے اس نے جواب دیا یہ کہہ کے وہ مڑا, اور جیسی چاہ کے دربار سے نکلے کہا ارے چاہ کہاں رہے ہو. کہا بھائی جو تو نے کام تھا میں نے کر لیا, اب مجھے کیوں روک رہا ہے. کہیں رکو 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 رکو, تو پھر کیوں روکا ہے. کہا ہماری سخاوت تم نہیں جانتے. کیا تم نے باہر والوں سے کچھ میرے بارے میں نہیں پوچھا. کہنے کی محبت فرصت ہی نہیں دیتی ہے اوروں کے بارے میں پوچھنے کے لیے. اچھا اچھا, نہیں ہمارے دربار میں آئے ہو, ہماری سخاوت کئی ملکوں میں مشہور ہے, تو کہنا کیا چاہتے ہو. کہا اب میں تمہیں خالی ہاتھ جانے نہیں دوں گا. کہا دیکھو بھائی ہمیں دینار درہم کی لالچ والچ مت دو. اب مجھے کتنے دن جینا ہی ہے, قبروں میں پیر لٹکا رہا ہوں, تمہارے یہ حرام کی کمائی ہے کہ کیا کروں گا. میں نے دیکھا جب سبھی ہے, بہت کم لوگ بول رہے ہیں, جو حلال رزق کھاتے ہیں وہ فرش پہ ضرور بولتے ہیں. کہا تیری حرام کمائی میں نہیں لینے والا, چکر میں نہیں پڑنے والا, مجھے جانے دے. کہا نہیں چچا میاں رکیے تو, آپ تو میرے
हमारे दरबार के उसूल और हमारी हुकूमत की तहजीब और तमद्दुन का जनाजा ही निकालने वाले। अब मैं आपसे कुछ पूछूंगा नहीं, बस ये है कि आए हैं तो जो कुछ मांगना हो मांग लीजिए, मैं दे दूंगा। उसने पलट के कहा कि ये बता कि जो मांगूंगा देगा। कहा दूंगा? कहीं अपनी कैबिनेट की जमानत ले, ये जो चापलूसी हवाली मवाली बैठे इनकी गवाही ले, इनसे कहे कि तू गवाह रहा, मैं इससे वादा कर रहा हूँ। कहा भाई? उन्होंने कहा हम गवाह हैं, ये वादा कर रहा है। का मांगो? का अच्छा तूने जमानत ली है तो बस मेरी आखिरत की बख्शिश की जमानत ले ले। तुमने कहा सो रहा है भाई, तू कह रहा ना कि जो कुछ मांगना हो मांग ले, तो बस मुझे अब क्या चाहिए? मेरी जिंदगी कितनी है, कब्र में पैर लटकाए हैं, हो सकता है यहाँ जाते जाते घर पहुंचने से पहले ही अल्लाह को प्यारा हो जाऊं। मुझे न दीरान चाहिए न दिरहम चाहिए, बस तू अगर दे रहा है तो मुझे आखिरत की जमानत ले ले। उसने कहा हाथ जोड़ के माफी चिचानिया। कहा क्यों? कहा मुझे खुद अपनी आखिरत का पता नहीं है, मुझे खुद अपनी आखिरत के बारे में नहीं पता है, तो मैं आपकी जमानत ले लूं। कब समझ में आ गया ना कि तेरी औकात क्या है? फिर वो वापस मांगने लगा। कहा चचा मियां भाग क्यों रहे? आइए तो आप मेरे दरबार के उसूल को नहीं जानते, अब क्यों बुलाया? तो मांग रहा था तब तूने दिया नहीं, अब क्यों बुलाया? कहा देखो दीन आखिरत मत मांगो, दुनिया मांग लो। जो दुनिया मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। कहा कसम खा? कहा कसम खा रहा हूं, दुनिया में जो मांगेगा मैं दे दूंगा। कहा फिर अपने आप लोसन चापलोसों को गवाह बना। फिर गवाही हुई कि जो कुछ ये मांगेंगे अब आखिरत नहीं, दुनिया मांगूंगा ये दे देगा। कहा हाँ? कहा अच्छा तुमने कहा है तो दुनिया में मांग रहा हूँ, देगा? कहा दे दो। कहा देखो भाई मैं तो अब उम्र के आखिरी पड़ाव पे हूँ। इंसान के बचपने की जिंदगी नादानी जिंदगी होती है, लेकिन इंसान की सबसे हसीन जिंदगी उसकी जवानी की उम्र होती है। मैं अगर थक रहे हो, एक जुमले की खिताबत है और इस जुमले पे आबरू रख लेना, फिर मसाइल की मंजिल को फौरन तय करूंगा। का देख भाई अब तो मेरी आखिरी उम्र की पड़ाव है, तू दुनिया दे रहा है तो बचपना नहीं मांग रहा हूँ, बस जो मेरी जवानी के दिन थे वो लौटा दे। अरे थकना नहीं, वो जवानी के दिन थे वो लौटा दे। का अजीब हाल है भाई, मैं कहाँ जवानी के दिन तुम्हें लौटाने वाला? का वही तो दुनिया ही तो मेरी थी, वो उससे आखिरत की क्या लेना देना? मैंने तो जो जवानी गुजारी वो दुनिया में गुजारी, आखिरत में तो गुजारी नहीं। तू कह रहा दुनिया दे दूंगा, का नहीं ये भी नहीं दे सकता, कुछ और मांगना हो मांग ले। कब कुछ नहीं, खड़ा हुआ और सारे दरबारियों को खिताब करके कयामत का जुमला कहा, का लानत हो तुम सब पर, खुदा तुम्हें जहन्नम में ठिकाना दे। तुम ऐसे शख्स की चापलूसी में लगे हो जो तुम्हें आखिरत दे सकता है ना तुम्हें दुनिया दे सकता है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। आखिरी मजमा मेरा वो खत्म हो गया। मौलानी की सबसे बड़ी फजीलत से कभी आऊंगा तो कुरान से साबित करूंगा, लेकिन आज उस मंजिल के करीब आ गया वो माल मजलिस है कि जहां से अब आपका इम्तिहान शुरू होता है, फदाइल पर जाकिर का इम्तिहान होता है, मसाइल में सामाईन का इम्तिहान होता है। इसलिए जब बीबी की नजर हमारे चेहरे पे नहीं होती है, आपके चेहरे पे होती है। अब इमाम ज़माना की नजर जाकिर के चेहरे पे नहीं होती है, तो रहने वालों के चेहरे पे होती है कि कौन है जो करबला वालों को याद करके रो रहा है, कौन है जो फातिमा के लाल की बेकसी को याद करके रो रहा है। इसलिए कि उसको रोया जाता है जिसको करबला में कोई रोने वाला न था, उसका मातम किया जाता है जिसका कल करबला में कोई मातम करने वाला न था। एक बेटा था मगर उसके हाथों में हथकड़ियां थी, पाँव में बेड़ियां थी। 29 मुहर्रम का चांद डूब गया, सफर के दिन आने वाले हैं अरबाब अदा, जिंदगी बड़ी कम है, हमें हुसैन ज्यादा है। हर मजलिस को जिंदगी की आखिरी मजलिस समझ के रो लिया करो, मालूम नहीं दोबारा फर्श पे बैठने की मोहलत मिले न मिले। आज उसको रोने आए हो कि जिसको इमाम ज़माना बार बार ये कह के रोते हो कि करबला के सारे शहीदों में सबसे मजलूम शहीद का नाम जनाब अब्बास।
اللہ اکبر. سرکار باب المراد کا مصائب ہونے جا رہا ہے. اے مولا کے چاہنے والوں، بڑی بڑی عظیم شخصیت کا نام عباس ہے. جہاں لب پہ عباس کا نام آتا ہے بے ساختہ دل تڑپ کے رونے لگتا ہے. امام زمانہ جب سلام پڑھتے ہیں شہیدوں پر تو کچھ سلام آپ کے بڑے مخصوص ہے. وہ جملے امام زمانہ کے سن لیجیے، ترجمہ پڑھ رہا ہوں. پہلا سلام امام زمانہ کس کو کرتے ہیں؟ جناب قاسم کی شہید شہادت پر جب امام زمانہ نے سلام بھیجا تو کیا بھیجا؟ سلام ہو اس شہید پر کہ جس کے دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف چلی گئی، بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف چلی گئی. آواز بلند کر کے رونا ارباب ادا. اس کے بعد امام زمانہ نے شہیدوں کو سلام بھیجا. لیکن جناب عباس کی جب سلامی کی باری آئی، امام زمانہ نے سر پیٹ کے سلام بھیجا. کربلا کے اس شہید کو سلام ہو کہ ہر شہید جب میدان کربلا میں گرتا تھا اپنے ہاتھوں کا سہارا لے لیتا ہے. ہائے عباس، ارے کٹے ہاتھوں سے چہرے کے بل زمین کربلا پہ آئے. سلام ہو اس مظلوم میں کربلا پر کہ جس کی شہادت کے بعد زینب نے اپنے سر سے رضا اتاری. اے بھیا، اب زینب کی رضا چھن جائے گی. جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا آپ کی آوازوں سے رحمت نازل کرے، خدا آپ کی بچیوں کو سلامت رکھے. صاحب ریاض کی بڑی تفصیل روایت ہے لیکن مختصر سن لیجیے. جو کھڑا مجمع ہے ان سے بھی کہوں گا جہاں کھڑے ہوئیے وہاں کرسا دینے کی کوشش کریے. یہ زندگی بڑی مختصر ہے، غم حسین کا سفر زیادہ ہے. آپ نہیں کریے گا، آنے والی نسلیں غم حسین کریں گی. ہر آدمی اپنی محبت اور اپنے عشق اور اپنے لگاؤ کا حصہ اپنے دامن میں لے لے تاکہ محشر کے دن بیوی کا سامنا کرے تو شرمندگی نہ ہو. اے میرے لال کے وفاداروں کہاں ہو؟ اے میرے لال پہ رونے والے کہاں ہو؟ سرکار باب المراد صاحب ریاض کہتے ہیں کہ حسین صبح عاشور سے لے کر ظہر عاشور تک ایک شہید کا لاشا لے کر آ رہے ہیں. اپنی آوازوں کو بلند کریے گا ارباب ادا. اور عباس ہر شہید کے بعد حسین سے اجازت لینے جاتے ہیں. صاحب ریاض کہتے ہیں حسین بس ایک ہی جواب دیتے تھے، اے عباس تم تو ہمارے لشکر کے علمبردار ہو، تم تو ہمارے لشکر کے علمبردار ہو. لیکن اے رونے والے اب جملہ سنو. اب مردوں میں عباس کے سوا جب کوئی نہ بچا اور اب حسین سے اجازت لینے آئے تو حسین نے پھر جملہ کہا، عباس تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہو. راوی کہتا ہے فَالنَّظْرُ إِلَى الْيَمِينِ وَالْيَسَارِ. عباس نے پہلے داہنی طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا. حسین نے پوچھا عباس کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں علمبردار تھا؟ وہ علی اکبر کا لاشا، وہ محمد کا لاشا، وہ قاسم کے ٹکڑے، وہ ننا شیر خار علی اکبر. آوازیں بلند کر کے روئیے گا باب ادا. جناب عباس نے کیسے اجازت دی؟ اب صاحب ریاض کہتے ہیں کہ جب آخری بار بھی عباس کو مقتل میں جانے کی اجازت نہ ملی، قسم خدا کی کلیجہ ہل جائے گا. اگر سچی محبت کربلا والوں کے دل میں ہے تو آپ روتے ہوئے بھر جائیے گا. کیا قیامت خیز مسائل صاحب ریاض نے لکھا ہے. عباس کریں تو کیا کرے؟ جب آخری بار بھی اجازت نہ ملی تو ایک بار مدینے کا رخ کر کے ایک جملہ کا، اماں گواہ رہنا. اماں تم نے سر پہ ہاتھ رکھ کے مجھ سے وعدہ لیا تھا اماں نا کہ دیکھو جب تک زندہ رہنا حسین پہ آنچ نہ آنے دینا. اے اماں آقا مجھے مرنے کی اجازت نہیں دے رہا. اور یہ کہنے کے بعد اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے جملہ سنیے گا، مسائل تمام ہو رہا ہے. اور یہ کہنے کے بعد عباس پشت خیمہ کی طرف مڑے، ماں سے بار بار خطاب کرتے، اماں عباس کرے تو کیا کرے اماں؟ اے اماں تم نے دودھ کی قسم دی ہے اماں کہ عباس میں دودھ معاف نہ کروں گی.
مگر اللہ کئی بار آقا سے اجازت مانگی مگر اجازت نہ ملی. اب راوی کہتا ہے کہتے کہتے ایک خیمے کی پشت آگے بڑھے, دوسرے خیمے کی پشت کے قریب پہنچے, پھر آگے بڑھے, پھر آگے بڑھے, فریاد کر رہے ہیں پروردگار آقا سے اجازت دلوا دے. اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے جملہ سننا. راوی کہتا ہے کہ جب 5ویں خیمے کی پشت پہ آئے, خیمے کے پشت پر اپنی پشت کا سہارا دیا اور رگڑتے ہوئے زمین پہ بیٹھے. ابھی کچھ دیر غور و فکر کر رہے تھے کہ خیمے کے اندر سے بچوں کی بلکنے کی آواز آئی. خدا کے لیے اپنی آواز بلند کرو. بچوں کی بلکنے کی آواز آئی. اعلیٰ تاج, اعلیٰ تاج, اعلیٰ تاج. اور اسی بیچ میں عباس کے کانوں میں ایک آواز ٹکرائی کہ کوئی بچی کھڑی ہو کر کہہ رہی ہے اے بچوں نہ طلب کرو, ابھی میرا چچا بہت زندہ ہے, میں چچا کو غیرت دلاؤں گی. اے چچا آپ کے ہوتے ہوئے میرے خیمے کے بچے پیاسے ہیں. تاریخ کہتی ہے کہ عباس کی غیرت نے گوارا نہ کیا, مچھلی کی طرح تڑپے کوہنیوں کے گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے خیمے کا طواف کر کے دروازے کے قریب آئے. آہستہ سے پردہ ہٹایا, آواز دی شہزادی غلام حاضر ہے, شہزادی غلام حاضر ہے. باب اعظم مجلس تمام ہوئی. سکینہ دوڑ کے عباس کے باہوں سے لپٹ گئی, گلے میں بائیں ڈالی. چچا دیکھ لو بچے بلک بلک کے دم توڑ رہے ہیں. اعلیٰ تاج, اعلیٰ تاج کی صدائیں بلند ہو رہی ہے. باب اعظم مجلس تمام ہوئی. شہزادی کیا چاہتی ہے؟ چچا آپ جائیں پانی لے کر آئے. میں نے آقا سے کئی بار اجازت مانگی نہ دیا. اے بی بی رحم کھائیے, چلیے یہی جملہ آقا حسین سے کہہ دیجیے, شاید اس جملے کے بعد مجھے آقا اجازت دے. اولاد والوں کا مجمع ہے. عباس 5ویں خیمے سے سکینہ کو گود میں لے کر نکلے. ادھر پہلے خیمے کے سامنے حسین کھڑے تھے. کیا دیکھا عباس سکینہ کو لے کر آ رہے ہیں. ایک بار نظر کر رک دیا, بابا حسین کی کمر ٹوٹنے والی ہے. اجرکم اللہ, آپ کو کوئی فون نہ دے. سوائے ہمیں مظلوم کربلا تھے. مجلس تمام ہو گئی. اور واضح 2 جملے کی روایت ہے. عباس حسین کے قریب سکینہ کو گود میں لے کر آئے اور کہا آقا دیکھیے شہزادی کچھ کہہ رہی ہے. اولاد والوں طرف کے رونا, شہزادی کچھ کہہ رہی ہے. حسین نے پوچھا بیٹی کیا کہہ رہی ہے؟ کہا بابا میں نے چچا کی غیرت کو جھنجھوڑ دیا ہے. اب چچا مچھلی کی طرح روتا ہوا مجھے لے کر آیا ہے. کہا کیوں لایا ہے؟ کہا بیٹی کیا چاہتی ہے؟ کہا بابا بس پانی لانے کی اجازت دے دو, پانی لانے کی اجازت دے دو. اس لیے کہ سکینہ بچوں سے وعدہ کر کے آئی ہے اب خیمے میں لوٹے گی تو مشکیلا بھرا لے کر آئے گی. اے بابا جاؤ چچا کو اجازت دے دو. حسین نے سر جھکا کے اجازت دی مگر اولاد والوں کا مجمع ہے. کہ سکینہ ایک شرط پہ اجازت دوں گا. کہ بابا وہ کیا شرط ہے؟ کہ پہلے میری گود میں آ جا. عباس کی گود سے سکینہ حسین کی گود میں آئی. راوی کہتا ہے کہ رخسار کا ہمیشہ 2 بار بوسہ لیتے تھے لیکن 7 بار بوسہ لیا. حسین نے کانوں کا بوسہ لیا. بچی بڑی حیرت زدہ ہوئی. اے بابا تمہیں ہاتھ جوڑ کے بتانا پڑے گا. میں ہاتھ جوڑ کے پوچھ رہی اب تک سکینہ کے جتنے بار بھی کانوں کا بوسہ لیتے تھے کبھی 2 بار لیا کبھی 3 بار لیکن کانوں کا بوسہ آج تک نہ لیا. اے بابا آج 7 بار بوسہ لیا, 3 بار کانوں کا بوسہ لیا. بابا بتاؤ. حسین نے انکار کرنا چاہا, بچی نے ضد کیا. حسین نے کہا سکینہ چچا کو اجازت تو دلوا رہی ہو مگر جب کل سمر تماچے مارے گا تمہارے کانوں پہ گنڈے اتارے گا تم چچا کو رو رو کے پکارو گی. اے چچا سکینہ کو بچانا. اجرکم اللہ. مجلس تمام ہوئی. عباس کو اجازت ملی. بس آخری فقرہ ہے. علم تیار ہوا, علم میں مشق سکینہ باندھی گئی. لیکن اب ایک روایت لکھتی ہے
جملہ ختم ہو رہا ہے، مجلس تمام ہو رہی ہے. ایک روایت کہتی ہے، راوی کہتا ہے عباس کا علم تیار ہوا، حسین نے عباس کو علم دیا، بچی نے اپنے ہاتھوں سے مشک باندھی، اور جب عباس رخصت ہونے لگے تو بچی نے آگے بڑھ کے مشق پہ لکھا نصر من اللہ و فتح قریب. عباس نے کہا کہ ایک بار گھوڑے کو ایڑ لگائے، حسین آگے بڑھے، نیچے لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون. عباس نہر کے کنارے آئے، ایک شقی نے داہنا بازو کاٹا، دوسرے نے بایاں بازو قلم کیا، مشق سکینہ چھڑی، ارے مشق سے پانی بہا، ایک شقی نے عباس کے چہرے پہ گرد مارا، اب عباس زمین پہ آئے، آقا سلام، حسین نے کمر پکڑی، ارے میرا عباس چلا گیا، لاشیں عباس پہ آئے، واہ عباس واہ واہ.